بھارت نے یہ جو دھرندر فلم بنائی ہے، کیا یہ فلم حقائق پر مبنی ہے؟ اگر موضوع بحث موضوع فلم گینگ وار ہی بنانا ہے تو بمبئی گینگ وار بڑی ہے کہ لیاری بڑی تھی؟ فلم میں جو ہائپ کریٹ کی گئی اس کا ٹریلر دے کے میں نے اس وقت یہ کہا تھا یہ فلم بڑی بری طرح ناکام ہوگی۔ اس متنازع فلم ساز کو استعمال کیا گیا اس بھارتی پروپیگنڈے کے لیے جو وہ پاکستان مخالف طویل عرصے سے کر رہا ہے۔ لارنس بشنوئی جیل میں بیٹھ کے چلا رہا ہے اور 700 افراد کا نیٹ ورک اور دھمکیاں بھی لگا رہا ہے۔ پوری بالی ووڈ انڈسٹری تنگ ہے اس سے۔ عبدالرحمان بلوچ جو ہے وہ قبیلے کا سردار تھا یا پھر ڈاکو کا؟ سردار عبدالرحمان بلوچ نے صرف خواہش کا اظہار کیا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ 1 لاکھ بینر پوسٹر لگ گیا۔ اس پہ ڈکیتی کا ایک مقدمہ کبھی درج نہیں ہوا۔ جس پاگل کے بچے نے احمق نے وہ فلم بنائی اس تک یہ باتیں کیوں نہیں پہنچی بھائی؟ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، حال ہی میں بھارت میں ایک مووی ریلیز ہوتی ہے دھرندر، جو کہ اس کے بعد لیاری کے بہت سے کردار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں اور ان کے متعلق اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بھارت نے یہ فلم حقائق پر مبنی بنائی ہے یا صرف انہوں نے جھوٹ کا ہی سہارا لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس فلم کے اندر رحمان ڈکیٹ کون ہے، ارشد پپو کیسے ڈکیٹ بنا اور ان دونوں کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے، اور 7 کلو پر محیط جو کہ 7 کلومیٹر پر لیاری جو ہے وہ کراچی کا دل کیسے کہلایا جاتا ہے، اور اس میں گینگ وار کب اور کیسے شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلم چودھری ہیرو تھا یا پھر ویلن، اور آخر وہ کون سا وقت تھا کہ جب اسلم چودھری کو خود کسی کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنی پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلم چودھری کو 18 ماہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں جانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے کردار ہیں جو دھرندر فلم کے ساتھ جڑے ہیں اور لیاری کی گینگ کے ساتھ جڑے، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم جرنلسٹ جناب نعیم مصطفیٰ صاحب، جو کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے، جو ان کا تجربہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ان تمام کیسز کو اس طرح سٹڈی کیا ہے کہ شاید سے سب کیسز جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو اس کے اوپر مکمل طور پر لکھا ہے۔ سو ان سے جانتے ہیں کہ اس دھرندر فلم کے حوالے سے اور ان تمام کرداروں سے۔ السلام علیکم سر، فرسٹ آف آل تھینکس فار جوائننگ اس کہ آپ اپنے پریشیس ٹائم میں سے وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے۔ تو سر، آج میں جاننا چاہوں گا کہ بھارت نے یہ جو دھرندر فلم بنائی ہے اس کے حوالے سے آپ شارٹ کیا کہیں گے کہ کیا یہ فلم حقائق پر مبنی ہے یا پھر ایک دفعہ پھر انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دھرندر فلم جو ہے نا اس پہ مجھے 3-4 میجر اعتراضات ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 35 سے 40 سال پرانے واقعات obsolete، جی، ان کو تازگی کا انجیکشن لگا کے پیش کیا گیا، بالکل ایسے ہی۔ اور یہ کہیں نہیں کہا کہ لیاری کے جن واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جی، وہ کب کے ہیں۔ بالکل فلم ٹھیک ہے۔ بین کو چیٹ کیا ہے، ڈیسیو کیا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ آج لیاری آگ میں جل رہا ہے۔ آگ بھی جل رہا ہے، ایک ٹھیک ہے۔ اعتراض۔ دوسری اہم بات یہ کہ جو فلم ساز ہے، اس کا رائٹر ہے، وہ متنازع ہے۔ متنازع، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اڑی فلم بنائی، ہاں جی، بالکل۔ بے بنیاد واقعات، اڑی سیکٹر پاکستان کا جی مشہور جی سیکٹر ہے، بالکل سر، پلوامہ حملہ کے بارے میں بھی اس نے بتایا ساری چیزیں۔ اور وہاں یہ کہا کہ بھارتی سورما گئے اور پاکستان کی حدود میں علاقے میں بمباری کر کے اٹیکس کر کے وہاں کئی لاشیں گرا دیں۔ بالکل۔ پھر ہمارے افواج پاکستان کا ترجمان ادارہ جو ہے ISPR، وہ لے گیا لوگوں کو وہاں، جرنلسٹوں کو۔ اور حامد میر کا بڑا خوبصورت جملہ تھا۔ حامد میر نے یہ کہا کہ وہاں صرف ایک کوا مرا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک کوا مرا پڑا جسٹ ہے، کرو بس، اوکے، اور کچھ نہیں ہوا، سب جھوٹ پہ۔ جھوٹ پہ، ٹھیک اسی ہے، شخص نے ایک اور فلم بنائی، وہی متنازع تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ اس متنازع فلم ساز کو استعمال کیا گیا اس بھارتی پروپیگنڈے کے لیے جو وہ پاکستان مخالف طویل عرصے سے کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بھارت کو پاکستان کی ترقی تو ایک آنکھ نہیں باتی ہر شخص سمجھتا ہے، بالکل۔ لیکن ایک دوسری طرف وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کسی طرح مورد الزام ٹھہرائیں، سچا ہے جھوٹا ہے اس سے ہٹ کے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ان کو حالیہ جو جنگ تھی، جی جی، بڑی مختصر سی، بالکل، اس میں شکست ہوئی، بالکل۔ اس شکست کی خفت ابھی دور نہیں ہو پائی تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے 3 بار پاکستان آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے پریمیئر ہمارے میاں شہباز شریف صاحب، جناب عاصم منیر صاحب، ان دونوں کا ہاتھ بلند کر کے
مورد تصدیق ثبت کر دی بھارت کے شکست پہ. بالکل ٹھیک ہے. بھارت کو کچھ مل نہیں رہا تھا کہ کس طریقے سے اس بات کا بدلہ لیں. ایک دوسرا ان کے الیکشن نزدیک تھے. مودی سرکار کو یہ خطرہ تھا کہ انہیں جو ہے اس میں بدترین شکست ہوگی. یقین ہو گیا تھا. بالکل ایسے ہی. اس کا بھارتی میڈیا خود ثبوت پیش کر رہا ہے. بالکل ایسے. سر جی بھارتی میڈیا، سوری یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آج دھرو راٹھی جس کے تقریباً 13 ملین سے زائد سبسکرائبر ہیں، اور اس نے آج مکمل طور پر ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور اس رائٹر کو، اس پروڈیوسر کو اس نے بتا دیا ہے کہ بھائی تم جو ہے صرف جھوٹ کا ہمیشہ سے سہارا لے رہے ہو، اور اس نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا وہاں پہ جاسوس کیسے چلا گیا، کیا ہوا، اور تم خود ہی. دو آسپیکٹ. تیسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری، بالی ووڈ، جی دنیا کی نمبر 1 انڈسٹری، بالکل وہ بڑی تیز سے ڈکلائن پہ ہے، بہت تیزی سے. بالکل ایسے ہی. ان کو اپنی فلم کو سہارا دینے کے لیے کوئی ایسا پروپیگنڈا چاہیے تھا بالکل جس کو بھارتی عوام جلدی تسلیم کر لے. اور پاکستانی مخالف جو ہے آرگن کے طور پہ انہوں نے مخالفت پاکستان کی جو ہے اس کا سہارا لیا اور کہا جی بالی ووڈ کی گرتی ساکھ جو ہے اس کو سہارے کے لیے اسے استعمال کر لیں. یہ فلم بنا دی. فلم میں جو ہائپ کریٹ کی گئی اس کا ٹریلر دے کے جی میں نے اس وقت یہ کہا تھا یہ فلم بڑی بری طرح ناکام ہوگی کہ حقائق سے بہت دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ 3 اسپیکٹ. چوتھا پوائنٹ یہ کہا گیا کہ لیاری کا جو گینگ وار تھی اس لیاری گینگ وار کو بھارت کے ایک ایجنٹ نے جا کے امن میں تبدیل کیا اور وہ خون ریزی اس نے روک دی. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ میں بھارت کا جو ہے نا مشکور ہوں. پاکستان 50 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی بھارت جو ہے وہ پاکستانی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، دراندازی کرتا ہے، پراکسی وار کی شکل میں افغانستان کو استعمال کرتا ہے. ہم کہتے رہے تھے نا. بالکل ہمارا کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا. یہ بھارت نے اس پہ مورد تصدیق ثبت کر دی کہ بھارت اپنے ایجنٹ بھیجتا ہے. بہت بڑی بات کر دی سر آج آپ. ایک تو یہ فائدہ ہے. بالکل ایسے. اب یہ 4 پوائنٹس اپنی جگہ پہ. اب اس کی بنیاد پہ آ جائیں کہ حقائق کہاں ہیں. حقائق کیا؟ حقائق یہ ہیں کہ جس گینگ وار کو کہا گیا وہ 35-40 سال پرانی گینگ وار، اگر موضوع بحث، موضوع فلم گینگ وار ہی بنانا ہے تو بمبئی گینگ وار بڑی ہے کہ لیاری بڑی تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ بمبئی گینگ وار جس کو عالمگیر شہرت حاصل ہے، جی جو اب بھی ان کا گینگسٹر جو ہے لارنس بشنوئی جیل میں بیٹھ کے چلا رہا ہے 700 افراد کا نیٹ ورک، اور دھمکیاں بھی لگا رہا ہے. وہ سلمان خان اس کی جان، وہ سارے جتنے خاص کر مسلم پوری بالی ووڈ انڈسٹری تنگ ہے اس سے. بالکل ایسے ہی سر. بتہ مانگتا ہے، مشہور ہے. بالکل. ایک اور اس میں بات چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک ضمناً بات آ گئی. جی سر. اب لارنس بشنوئی کو بھی اپنے حالات مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے. گولری برارس کو چھوڑ گیا، شہزاد بھٹی چھوڑ گیا، بالکل پہلوان چھوڑ گیا، ذیشان اختر چھوڑ گیا. ٹھیک ہے. اس کے وہ بااعتماد ساتھی جن کی بنیاد پہ وہ چلاتا تھا وہ چھوڑ گئے. اس کا چھوٹا بھائی امریکہ سے گرفتار ہو گیا، انمول بشنوئی. تو ان ساری باتوں کو ملا کے دیکھ لیں، آپ کو دھریندر کا جو اندر کا معاملہ ہے نا وہ پتہ لگ جائے گا، سمجھ آ جائے گی. انہوں نے کہا جی چلو پاکستان کے، میں بھی کہتا ہوں اس پہ بھی ہم مشکور ہیں ان کے، کہ پاکستان کے نام پہ، پاکستان کے مخالف پروپیگنڈے کے نام پہ ہماری فلم انڈسٹری کی ساکھ بحال ہو سکتی ہے. آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن حقائق کو توڑ موڑ کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے گینگ وار بتانی تھی، اول تو میں گینگ وار نہیں مانتا اس کو، اگر گینگ وار تسلیم کر لیں مفروضہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر تسلیم کر لیں تو اس دوران 2 آپریشن بے نظیر محترمہ شہید کے دور میں، اور جو جنرل نصیر اللہ بابر نے کیے، اور تیسرا آپریشن میاں نواز شریف کے دور میں، جی وہ گینگ وار کا حصہ نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. جن لوگوں نے لیاری کا بالعموم اور کراچی کا بالخصوص، یا ادروائز کر لیں، کراچی کا بالعموم اور لیاری کا بالخصوص امن تباہ کیا، بالکل، تو ان کی مشکیں کس کے ٹرین کے آگے ڈال کے ان کے پر ٹرین بھی چلائی گئی نا. وہ کیا بھارتی سورماؤں نے چلائی تھی؟ نصیر اللہ بابر، یہ میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں، جب میں لے گئے ہمیں وہاں 8 جرنلسٹ گئے تھے پنجاب سے. ٹھیک ہے. 2 فیڈرل کے تھے، 8 ہم تھے، 10 لوگ تھے. ٹھیک ہے. سٹک پکڑ کے وہ شخص
اب لیاری میں گینگ وار تھی نا, بوری بند لاشیں ملتی تھی, میں مانتا ہوں. ہاں بالکل. ڈرل ہوتی تھی گھٹنوں میں, کندھوں میں, دماغ میں ڈرل کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ان کا حشر کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے. کہاں گئے وہ؟ بالکل ایسے ہی ہے. کمپریہنسو ہائی اسکول کراچی کا بڑا اسکول, اس کے برآمدے میں, ہم آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, اس کے برآمدے میں ایک شناخت پریڈ کرائی گئی. ٹھیک ہے. اب بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے, حقائق سے ہٹ کے. یہ فلم ساز کو بھارتی نظر نہیں آیا نا, دھرندر والے کو. وہ ایک شناخت پریڈ ہوئی, 4-5 دہشت گرد پکڑے گئے تھے, ان کو صرف آنکھیں کھلی تھی, باقی برقع پوش تھے. کسی کو بلیک, کسی کو ریڈ, کسی کو برقع پہنایا تھا. ٹھیک ہے. نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ان کے آگے سے لوگ گزارے گئے, 5 سے 7 ہزار, تقریباً 10 دن کی ایکسرسائز تھی. 5 سے 7 ہزار ان کے لوگ گزارے گئے, اور جن کو وہ یوں کرتے تھے وہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ شناخت نہ ہو. یوں کرتے تھے, اس کو باہر نکال لیا جاتا تھا, اور جس پہ وہ خاموش بیٹھ رہے تھے تو اس کو رہا کر دیا, اور جو باہر نکالے ان کا جو حشر ہوا وہ اس فلم کا حصہ کیوں نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بڑی بات کر دی آپ. ایک اور سنیں جی. صرف 5% سچ ہے اس پوری فلم میں. اوکے. اور 105% جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ میں نے کہا اسٹک پکڑ کے جنرل نصیر اللہ بابر ہمارے ساتھ جا رہے تھے. ٹھیک ہے. لیاری کے علاقے میں. ٹھیک ہے. نارتھ جو ٹربل ایریا تھے. جی جی. کھوکھرا پار, نازم آباد, ٹربل ایریا. بالکل بالکل. وہاں وہ پھرتے رہے. وہ پھرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پھرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب 8 سے 10 دن میں یہاں ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. ہم نے کہا ٹھیک. اس نے کہا اگر ایک بوری بند لاش مل جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. ہاتھ منہ پھیر کے وفاقی وزیر داخلہ, انہوں نے کہا کہ میرا نام بدل دیجیے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے آپریشن کیا. پوری فلم میں آپریشن کا تذکرہ نہیں ہے. دوسرا پھر کیا بے نظیر محترمہ کے دور میں. ٹھیک ہے. تیسرا نواز شریف دور میں ہوا. ٹھیک ہے. ان ساروں میں جو چن چن کے مارے گئے, بظاہر لوگ یہ کہتے رہے کہ ظلم ہو رہا ہے. اداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یا اب یہ رہیں گے یا امن رہے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم رہیں گے, سیاسی طور نہیں کہا. انہوں نے کہا امن رہے گا یا دہشت گردی رہے گی. بالکل ایسے ہی یہ مقابلہ ہوا. بالکل. یہ فلم میں کہاں دکھایا گیا؟ ایک دوسری اور بات, یہاں پولیس افسر پیش کیا گیا چودھری اسلم. چودھری اسلم وہ سمبل آف پیس ہے کراچی کا. بڑے محتاط بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. وہ سمبل آف پیس ہے, امن کا وہ پیغمبر. ٹھیک ہے. جس نے جلتے ہوئے کراچی کو آگ سے نکال کے امن کی دہلیز پہ کھڑا کیا. لیکن سر بہت سے متنازع بیانات سب بتاتا ہوں. بالکل. اس شخص نے رحمان اور ارشد نہیں, رحمان اور چودھری اسلم ایک دفعہ ایک پیج پہ بھی تھے. یہ کیوں نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے. رحمان کو ڈکیت کہا فلم میں, وہ سردار عبد الرحمان خان بلوچ بھی تھا. اس کا وہ روپ کیوں نہیں دکھایا کہ اس کو جب پولیس نے ایک فیک انکاؤنٹر میں, بل واسطہ انکاؤنٹر تھا, وہ مارا یا اس کے ساتھیوں کے مخالفوں کے ذریعے مروایا, تو اس کے بعد 20 سے 22 ہزار صرف رکشہ ڈرائیور, ایک کمیونٹی غریب رکشہ ڈرائیور, کچھ مالکان بھی تھے بیچ میں لیکن ڈرائیور زیادہ تھے, 20 سے 22 ہزار لوگوں نے اس کے حق میں احتجاج کیا پولیس کے خلاف. ٹھیک ہے. مین دیٹ کہ سر وہ, اب میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سنیں, چودھری اسلم یہ ایک کردار ہے نا رحمان. جی جی. ڈکیت پتہ کیا ہوتا ہے؟ پولیس نے یا عرفیت ڈالتی ہے پولیس یا آپ کے مخالفین. یہ رحمان کی عرفیت اس کی اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ڈالی تھی ڈکیت. یہ پیپلز پارٹی نے رحمان میں بتاتا ہوں ڈکیت کہا. رحمان ڈکیت کہا تھا ایک وقت میں. ٹھیک ہے. پولیس نے اس عرفیت پہ مورد تصدیق ثبت کی کہ ڈکیت ہے. اوکے. لیکن وہ سیاسی بات تھی. وہ کہتے ہیں جی جاوید لنگڑا, پپو تیلی ہے نا عرفیت, طاہر پرنس. بالکل بالکل. کیا یہ ساری باتیں سچ ہوتی ہیں؟ عرفیت ڈالی جاتی ہے
اس کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کریٹ کرنے کہ لوگ اس سے ڈریں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سردار عبد الرحمان بلوچ نے صرف خواہش کا اظہار کیا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. 1,00,000 بینر پوسٹر لگ گیا. 1 روپیہ اس نے نہیں خرچ کیا, خود اس کے چاہنے والوں نے خرچ کیا. فلم میں اس کا یہ آسپیکٹ کیوں نہیں بتایا گیا؟ چودھری اسلم نے اس وقت کی جماعتوں کے ڈیتھ سکواڈ کے منہ میں, شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا, وہ جو ڈیتھ سکواڈ تھے, بالکل بالکل ڈیتھ سکواڈ جو ہیں ان پہ شکنجا کسا. یہ کہاں بتایا فلم میں؟ آپ مجھ سے پپو کے بارے میں, بابا لاڈلے کے بارے میں, انوار چودھری کے بارے میں, رحمان کے بارے میں یا چودھری اسلم کے بارے میں آپ جو چاہیں کوسچن پوچھیں, میں آپ کو سارے آسپیکٹ بتاؤں گا. تو جس پاگل کے بچے نے, احمق نے وہ فلم بنائی, اس تک یہ باتیں کیوں نہیں پہنچی بھائی؟ جب مجھ جیسے ایک شخص کو, ناچیز کو یہ پتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا رہا. میں تو یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں, کوسوں دور ہوں کراچی سے. بالکل بالکل مجھے یہ پتا ہے کہ کراچی میں کیا ہوتا تھا. اس نے کیوں نہیں دکھایا کہ کراچی کی بنس روڈ پہ 3 موٹر سائیکل, ایک موٹر سائیکل پہ 3 سوار آئے, ہونڈا 125 بغیر نمبر موٹر سائیکل پہ, انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی انہوں نے. اب یہ واقعہ پریکٹیکل ہے. یہ بنس روڈ صدر بازار سب سے مشہور ہے. بنس روڈ پہ فائرنگ کی. برآمدے میں ایک شاپنگ کر کے ایک فیملی نکل رہی تھی, 2 بچے, ایک بچہ اور میاں بیوی. وہ نکل رہے تھے, ان پہ انہوں نے فائر کیا اور وہ اوٹ میں ہو گئے پلر کے دکان کے ساتھ. وہ بچ گئے, کتا مر گیا. کتے کو لگی گولی, کتا مر گیا. کتا وہاں سے گزر رہا تھا, بالکل کتا مر گیا. ٹھیک ہے. وہاں دوپہر کا ایک بڑا پاپولر اخبار تھا, ایک بڑے میڈیا گروپ کا. اس نے یہ سرخی جمائی اس پہ, کراچی میں کتا انسان کی موت مارا گیا. ضرب المثل ہے کہ فلاں شخص کتے کی موت مارا گیا. اٹ واز جسٹ ادروائز. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ کتا جو انسان کی موت مارا گیا. ٹھیک ہے. اس پہ پھر بعد میں ایک نظم بھی وہیں, جس اخبار نے یہ سرخی لگائی تھی, دوپہر کا اخبار تھا, دوپہر کو آتا تھا, یہ 10 بجے واقعہ ہوا, 12 بجے اخبار آ گیا. اس نے اگلے دن نظم چھاپی. اس کا ایک شعر تھا, بھاگتے کتے نے یہ اپنے ساتھی کتے سے کہا, بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا, بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. آدمی کی موت مارا جائے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کی عکاسی کرتا وہ جن تینوں نے فائر مارے تھے, چودھری اسلم نے ان کو کس طرح مارا. بالکل ٹھیک ہے سر. بالکل, یہ تو آپ نے مکمل طور پر اس رائٹر کو, پروڈیوسر کو ایکسپوز تو کر دیا ہے, اور بھارت کے جو جھوٹے پروپیگنڈے ہیں اور جو ہندتوا ذہنیت کے وہ مالک ہیں وہ بھی آپ نے ایکسپوز کر دیا ہے. سو اب میں تھوڑا سا کریکٹرز کی بھی جانب آؤں گا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہیرو ولن دونوں ہی کردار جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. سو فرسٹ آف آل میرا جو کویسچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ عبد الرحمان بلوچ جو ہے وہ قبیلے کا سردار تھا یا پھر ڈاکوؤں کا؟ اس پہ ڈکیتی کا ایک مقدمہ کبھی درج نہیں ہوا, اور یہ حقیقت ہے, اور میرا چیلنج ہے مجھے دکھائے کوئی شخص. بالکل نہیں ہوا. اس کی مخالفت بہت تھی. اب سنیں, وہ ایرانی النسل بلوچ تھا. ٹھیک ہے. بلوچ ایران کے رہنے والے 2 مقامات پہ, لیاری میں ایک بڑی تعداد ہے, کراچی کے باقی علاقوں میں بھی ہے. بالکل. لیکن کوئٹہ ہب, زیارت, بالکل, اور بلوچستان کے سبربن میں, ٹھیک ہے, یہ قبیلے آباد ہیں. ٹھیک ہے. بلوچ کہاں کے؟ ہب کے اور کوئٹہ کے. باقی یہ ہمارے والے پنجاب والے بلوچ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہب میں وہ جاتا بھی تھا, وہاں پہ رہتا بھی تھا. ٹھیک ہے. رہتا نہیں تھا, خاندان تھے ان کے, خاندان تھے. ٹھیک ہے. ایران میں وہ سارا قبیلہ تھا. ایرانی صدر کے جو الیکشن ہے نا, اس میں وہ ووٹ ڈالتے ہیں سارے لوگ. ٹھیک ہے. یہ اہل لیاری بھی, اہل بلوچستان بھی. اوکے. باقاعدہ 4 پولنگ سینٹرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. 4. ٹھیک ہے. کراچی میں. اوکے. 10 سے زائد بلوچستان میں. ایرانی صدر کے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے سر. ایک. دوسرا یہ ہے کہ لیاری خط غربت سے نیچے کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. متوسط اور چیز ہوتی ہے.
ایسے لوور مڈل کلاس سے بھی نیچے جن کو 2 وقت کی، باقاعدہ بات بتا رہا ہوں تحقیق کے ساتھ، جی ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی. اوکے بڑا تھکلی پاپولیٹڈ ایریا، ٹھیک ہے، ایک کمرے کے کوارٹر، 12 سے 15 افراد. اچھا غربت کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد بہت ہوتی، بالکل ایسے، اور کوئی کام ہوتا نہیں. 1-2 کمروں کے فلیٹ میں کئی کے منزلہ فلیٹ، بالکل نالیاں بہ رہی نیچے، گندگی ہے. ایک ایک گھر میں 12 افراد کا کنبہ. بالکل ایسے، بالکل. ان لوگوں نے دادل بلوچ کو، سردار عبد الرحمان کا والد، ٹھیک ہے، ان کو سردار تسلیم کیا تھا دل سے. ٹھیک ہے، وہاں اس نے آنکھ کھولی اور جن مخالفین نے سردار بلوچ کو تسلیم نہیں کیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بلوچ بھی تھے، دوسرے قبائل بھی نسل کے بھی تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا. دادل نے مخالفت کی، قتل و غارت کری شروع ہوئی. دادل کو بھی قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے والد کو بھی. ٹھیک ہے، ایک اس کو گھٹی میں کہتے ہیں نا، گھٹی میں خونریزی مل گئی، ٹھیک ہے، باب قتل ہو گیا. ٹھیک ہے، ایلیسٹ ریلیشنز کہے گئے کہ اس کی ماں کے کسی اور سے تعلقات تھے، یہ کہا گیا. ٹھیک ہے. اس نے ماں قتل کر دی. سر ماں اس نے اس وجہ سے قتل کی کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، یا پھر وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو برے کاموں سے روکتی تھی اور اس وجہ سے اس نے غصے سے یہ آ کر مختلف آراء ہیں. آراں بالکل اس کی تصدیق بھی کر دیں کہ اس نے اپنی ماں کو ہی قتل کیوں کیا. اس نے اپنی ماں کو قتل تو جو بظاہر وہاں بات پریویل کر گئی جی، اور ہیر سے ہے، سنی سنائی باتیں ہیں ویسے تو، بالکل اس نے ماں کو قتل اس لیے کیا کہ اس کو شبہ تھا کہ اس کے کسی اور سے تعلقات نہیں. میری ماں قربت رکھتی ہے میرے باپ کے قاتل کے ساتھ. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہاں بلوچوں کی دشمنیاں جو ہے نا، ان کا اندازہ ہم یہاں بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے. ان کی دشمنیاں چومکھی ہوتی ہیں، وجہ کچھ دکھائی دے رہی ہوتی کچھ ہے. ایک تو یہ. دوسری ایک اور بات سنیں، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا یہ. ٹھیک ہے، محترمہ نے بھی الیکشن لڑا، نصرت بھٹو کا الیکشن بھی وہی ہے. بالکل. وہاں جس وقت اس نے باپ کے بعد سرداری سنبھالنے کی پوزیشن میں آیا، جوان ہو گیا، سردار، میں اس کی بات کر رہا ہوں عبد الرحمان، بالکل ان کا نام سردار عبد الرحمان بلوچ پورا نام تھا. ٹھیک ہے، اور خان بھی آتا تھا، سردار عبد الرحمان خان بلوچ. اوکے. میرے ان کے خاندان کے 10 افراد سے گفتگو ہوئی ہے، اس پہ پوری ریسرچ کی ہے میں نے. ٹھیک ہے، کچھ وہاں جا کے کچھ سنو سنائی. ٹھیک ہے. وہاں اس وقت کئی لسان کے لوگ رہتے تھے، پنجابی بھی تھے، بلوچ بھی تھے، سرائکی سپیکنگ بھی تھے، اردو سپیکنگ بھی تھے، پشتو سپیکنگ، پختون. ٹھیک ہے. جب مختلف نسل رہ رہی ہوتی ہے نا تو لڑائی جھگڑے ایک نارمل روٹین کی بات ہوتی ہے. لیاری گینگ وار جسے کہا جا رہا ہے، یہ چودراہٹ کی جنگ تھی. اوکے. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے سینے پہ تمغہ سج جائے سردار کا، سردار آف لیاری کا. تھکلی پاپولیٹڈ تھا. اوکے. پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا. اس دور میں پیپلز پارٹی نے ایسے لوگوں کو چنا، چوز کیا. ہر علاقے میں آپ کو کوئی نہ کوئی چودھری چاہیے. بالکل. بالخصوص بلدیاتی الیکشن میں. ٹھیک ہے. جو اسٹریٹ پار ہوتی ہے، اسٹریٹ پار جو ہے نا، وہ چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ وہاں ہو گیا. جب یہ وہاں ہوا تو جو اردو سپیکنگ لوگ تھے وہاں کے، جیسے مہاجر کہلاتے تھے، ان لوگوں کو یہ جو فیصلہ تھا پارٹی کا کہ پارٹی نے چودراہٹ، پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی، چودراہٹ دی اس کو. بلدیاتی الیکشن ایک ہوتا ہے جہاں یہ اپنے نمائندے کھڑے کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سردار تھا جی، بالکل. یہ نمائندے کھڑے کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے مخالف میں آ جاتی ہے اردو سپیکنگ طاقت، قوت. ٹھیک ہے. وہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں. اور ساتھ ایم کیو ایم کی اس کے مخالفت وہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اوکے.
فوری پہ تو جو ہے نا یہ تھوڑا سا وقت پر لگتا ہے اور یہ مہاجر قومی موومنٹ مکمل طور پہ ٹھیک ہے وہاں سپورٹ دیتی ہے ان کے مخالفوں کو. جب مخالفوں کو سپورٹ دیتی ہے تو بعض جگہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, واقعات چھوٹے موٹے پکڑ لو دکڑ لو. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی, اب یہ نبیل گبول نے کئی باتیں بتائی ہیں. ہاں بالکل, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا لیٹسٹ وہ آیا جب یہ فلم آئی ہے نا, اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی بڑا اچھا اس کا گفتگو, اس کی گفتگو بہت خوبصورت ہے. جی کیا کہا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. فی الحال میں آپ کو اپنی ریسرچ دے رہا ہوں. جی وہ یہ ہوتا ہے وہاں کے جب لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑوں میں کچھ سیاسی اور لسانی جماعتیں لیاری کے بلوچوں کے خلاف ایک محاذ قائم کرتی ہیں اور وہاں 3 ڈیتھ اسکواڈ سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سردار عبدالرحمان جو ہے وہ رحمان ڈکیت کہاں پہنچا, کس طرح بنا. وہاں 3 مخالف جماعتیں آ جاتی ہیں, 2 بچے اغوا کیے جاتے ہیں لیاری سے اور ان کو ناظم آباد میں لے جا کر ایک سیکٹر انچارج کے فلیٹ پہ ان کے ایذا رسانی کے بعد ان کو قتل کیا جاتا ہے. گھٹنوں میں سوراخ ہوتے ہیں, کندھوں میں ڈرل کیا جاتا ہے, دماغ میں سوراخ ہوتے ہیں, لاشیں ملتی. وہ واقعات بڑھنا شروع ہوتے ہیں. جھگڑے تو لڑائی تو تھی نا وہاں, وار تو ہوئی ہے. اب اسے گینگ وار نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن وار ہوئی بہرحال. وہ جنگ و جدل تھا, خون ریزی تھی. اس خون ریزی کو ان لوگوں نے جب پیپلز پارٹی نے دیکھا تو پارٹی کی اپنی قیادت نے جو اجلاس بلائے اس میں وزارت داخلہ کے ایک اعلیٰ افسر شریک تھے جن سے میری گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیاری کے 3-4 بڑوں نے, جن میں رحمان بھی شامل ہے سردار, اور ایک ان سے اور نسل کا عزیر بلوچ بھی ہے, اس کا والد بھی ہے. ٹھیک ہے. یاسر عرفات وغیرہ کا گروپ بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں, ہم اب یہ 80s اور 90s 2 دہائیوں میں ہوا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کا مقابلہ, یہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہے نا, اس کا مقابلہ سختی سے کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. جہاں خون ریزی ہو رہی ہوتی نا, آپ خون کی دیوار آگے کھڑی کر کے اس کو روکنا چاہیں گے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے. بالکل ذاتی طور پہ میں خلاف ہوں اس کے, لیکن انہوں نے اس کا علاج پیش کیا. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کو کہ جی آپ ایسا کریں. ایک پولیس افسر نے, 2 افسر موجود تھے ویسے, چودھری اسلم اور انوار, دونوں تھے ایس پی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ بات کسی حد تک درست ہے. تو پھر سیکٹری داخلہ کہنے لگے کہ ایڈیشنل سیکٹری داخلہ, وہ نمائندگی کر رہے سیکٹری داخلہ کی. انہوں نے کہا جی کہ بھائی اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پولیس کا رول کہاں گیا؟ اگر آپ خون کو خون کے ذریعے روکیں گے تو رک تو جائے گا, مصنوعی ہوگا یہ. بالکل. انہوں نے کہا یہ مشترکہ کام کر لیں. ٹھیک ہے. پولیس کے آپریشن, رینجرز کے آپریشن, ایون فوج کے آپریشن, بالکل وہ پیرالل چلائیں. بالکل. لیکن لوکل لوگوں کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے. ٹھیک ہے. کہ جو سیولین گروپس ایکٹیوسٹ ہوں گے, آپ سمجھ لیں, بالکل, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ انتہا پسند ایکسٹریمسٹ, انہوں نے کہا ان کا مقابلہ یہ سیاسی طور پہ کریں, فورسز اپنے طور پہ کریں. اوکے. اس دور میں پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر داخلہ تھے ذوالفقار مرزا. وہ کون تھے؟ بڑے نامور آدمی ہیں. جی بالکل, پیپلز پارٹی کے. ان کی مسز قومی اسمبلی کی پہلی خاتون اسپیکر بنی تھی, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. بالکل بالکل. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے شوہر ذوالفقار مرزا, ان کی شوگر مل بھی ہے جس کا زرداری صاحب سے کو پھڈا بھی رہا آج کل پچھلے دنوں میں, بدین مرزا شوگر مل بدین. بالکل. وہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ لائسنس جاری کیے اس دور میں. ٹھیک ہے. بہت بڑی تعداد میں. ٹھیک ہے. اسلحہ لائسنس دے کے ان سے کہا لوگوں سے کہ بھائی جب آپ پہ کوئی حملہ کرے تو آپ استعمال کرو. بعد میں ان کا بیان بھی چلتا رہا, بڑا پاپولر ہوا سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, کہ میں نے جناب آپ کو یہ شادی پر ہوائی فائرنگ کے لیے تھوڑی دیے تھے لائسنس, اسلحہ لے کے دیا تھا. صرف اسلحہ لائسنس نہیں تھے, بڑے پیمانے پہ اسلحہ بھی دیا گیا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رحمان بلوچ وغیرہ کو ایران سے اسلحہ, یہ بعد میں یہ بات درست نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایران سے نہیں آیا تھا, مطلب کہ خود پیپلز پارٹی والوں نے ہی دیا اسلحہ. اوکے. دیکھیں یہ ایک فینومنا ہے. پنجاب میں CCD آ گئی, انہوں نے کہا جی یہ جو گینگ وار کر رہے ہیں, جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں, ان کو ہم ماریں گے تو رک جائے گا. ٹھیک ہے. انکاؤنٹر نہیں شروع. جی بالکل. اچھا.
یہ ایک فارمولا ہے جی جی کرائم روکنے کا. بالکل. تو وہاں یہ فارمولا استعمال ہوا, ایٹ پار آ گئے وہ انتہا پسند گروپ, ڈیتھ اسکواڈز جن کا نام تھا, اور یہ پیپلز پارٹی کے لیاری. ٹھیک ہے. لیاری والے جب ایٹ پار آ گئے تو بلدیاتی الیکشن ہوا دوسرا. رحمان بلوچ کے 95% امیدوار جیت گئے, باقی کو شکست ہو گئی. بالکل. تو رحمان نے یہ کہا کہ جناب میرا فارمولا کامیاب ہوا, میں نے جتنے بندے نامزد کیے تھے سب جیت گئے. کیوں؟ ان کو تحفظ فراہم کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے. اگر میرے فارمولے پہ آپ نے عمل نہ کیا ہوتا تو بزور طاقت, بزور گن, یعنی گن پوائنٹ پہ مخالفین ہم سے جیت جاتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مورد تصدیق ثبت ہو گئی اس فارمولے پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 2 آپریشن ہوئے فورسز کے, قانون نافذ کرنے والا اداروں کے. ٹھیک ہے. ان میں رحمان کے مخالف جو انتہا پسند گروپ تھے, جو میخیں ٹھوکتے تھے, سروں میں ڈرل کرتے تھے, گھٹنوں میں ڈرل کرتے تھے, وہ تو تھے ہی تھے مخالف. بالکل. پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو پست قامت تھے, بونے, وہ بونے سیاسی لیڈر, ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں رحمان ہمیں نہ بلڈوز کر دے. پارٹی کے قریب ہو گیا. رحمان کی اسیس تھی بلاول ہاؤس میں, جس طرح وہ بلاول ہاؤس کا ہی فرد ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے مورد تصدیق ثبت کر دی اس کی لائلٹی نے جب سانحہ کارساز ہوا. بالکل. پیپلز پارٹی کی قیادت, اعلیٰ قیادت, وہ رحمان کو پروٹیکٹ کرتی تھی, سرپرستی کرتی تھی, پیٹرنائز کرتی تھی. لیکن چھوٹے بونے جو تھے نا, پست کوتا قامت, وہ اسے خائف تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو رحمان کو یہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ ڈکیت آنا شروع ہو گیا ہے. اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے, اس کے گھر والوں نے بھی بتایا. رحمان بلوچ نے یہ کہا کہ اگر جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھی بیٹیوں کو بیانا, ان کی نسبت طے کرنا ڈکیتی ہے تو میں کرتا رہوں گا. اچھا, اب اس وقت رحمان کو, آپ نے ایک نام سنا ہے محمد خان دھرنالیے کا؟ نہیں, میں نے نہیں سنا سر. بیٹے محمد خان دھرنالیہ کو عرف عام میں محمد خان ڈاکو کہتے ہیں. محمد خان ڈاکو, یہ خوشاب سکیسر, سون سکیسر کا علاقہ جو ہے, جوہر آباد, خوشاب, سرگودا سے آگے, سرگودا ڈویژن. جی بالکل. اس میں ایک شخص تھا محمد خان دھرنالیہ. ٹھیک ہے. اسے کہتے تھے محمد خان ڈاکو. اس کی رسائی تھی ایس ایس سی گورنر ہاؤس لاہور میں امیر محمد خان نواب آف کالا باغ. اور دروازے کھل جاتے تھے, اس کی گاڑی کو روکا نہیں جاتا تھا. ایک ڈاکو کے لیے ڈاکو کہتے تھے لوگ اسے کہتے ڈاکو. وہ ڈکیتی کیا کرتا تھا پتا آپ کو؟ یہ میں نے کئی واقعات اس کے پڑھے, ایف آئی آر پڑھی ہیں. وہ امیر سے چھینتا تھا, لوٹتا تھا, غریب کو دیتا تھا. ہاسپٹل بناتا تھا, ڈسپینسری بناتا تھا, بچیوں کی شادیاں کراتا تھا, لوگوں کے گھر میں راشن دیتا تھا. ٹھیک ہے. گورنر ہاؤس میں جا کے جائز مسائل ان کے حل کراتا تھا. اسے کہتے ہیں محمد خان ڈاکو. ٹھیک ہے. ایک سلطانہ ڈاکو بھی مشہور ہے. سلطانہ ڈاکو بھی بالکل. آپ رحمان بلوچ کو یہ جو ہے محمد خان دھرنالیہ سمجھ لیں, سلطانہ ڈاکو سمجھ لیں. اس نے کہا جواب میں محمد سردار بلوچ نے کہ اگر علاقے میں امن قائم کرنا ڈکیتی ہے تو میں ڈاکوں. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ڈکیتی ہے تو میں ڈاکوں. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں اس کی محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. تصویریں لگی ہوئی ہیں. اس نے کہا کہ اگر پولیس کے ناجائز چھاپے, اگر پولیس کے ناجائز چھاپے کی راہ میں رکاوٹ بننا ڈکیتی ہے تو میں ڈاکوں. یہ ساری باتیں اس نے کہہ دی. ہاں, ایک بات جو مصدقہ ہے, آنکھوں سے دیکھی بھی ہے, یہ علاقہ جسے لیاری کہتے ہیں, لیاری جسے کہتے ہیں, وہ لیاری منشیات کا گڑھ تھا. تو بات ماننے والی. بالکل, منشیات کا جو دھندا عروج پر تھا وہاں پہ. جب منشیات فروشی جس نے کرنی ہوتی ہے نا, ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے, منشیات بیچنی ہوتی ہے, وہ پہلے منشیات پیتا ہے. منشیات نوش ہوتا ہے جو منشیات فروش بنتا ہے. بالکل ایسے. وہاں منشیات نوشی چرس, افیم, غربت کا نشہ ہے. امیر تو بڑے نشوں ویڈ پیتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے نا, آئس پیتا ہے, بالکل ہیروئن پیتا ہے, امیر آدمی جو افورڈ کر سکتا ہے مہنگی, ہاں بالکل ایسے ہی. ایک تولا جو ہے وہ جو 50,000 کی ملتی ہے وہ تو نہیں لے سکتا نا. وہ جو 10 20 50 100 روپے کی اس 80s اور 90s میکسیمم 100 روپے کا نشہ تھا میکسیمم, اور وہ 100 روپے کا نشہ ایک ہفتے کے لیے چلتا تھا کافی. ٹھیک ہے, 100 روپے آپ خرچے, ایک ہفتے کا نشہ مل گیا آپ کو. یہ وہاں منشیات نوشی غربت کے نشے کے طور پہ مشہور تھی, جو بعد میں منشیات فروشی میں تبدیل ہوئی. ٹھیک ہے, میں نے لیاری سے 50 سے 70 افراد کی ایک فہرست حاصل کی جو بڑے منشیات فروش تھے, ڈیلر تھے منشیات کے. ٹھیک ہے, اور ان میں سے 5-7 عالمی سطح کے تھے. اوکے, جو بات ماننے والی ماننی چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ڈرل ہوتی تھی کندھوں میں, گھٹنوں میں گولی ماری جاتی تھی, بوری بند لاشیں ملتی تھی, سنائپرز آتے تھے, انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرتے تھے, یہ سارا ٹھیک تھا. لیکن ہوتا کیوں تھا؟ اس فلم پہ میرا اعتراض یہ ہے, سردار عبد الرحمان کو اگر عبد الرحمان ڈکیت کہوں میں تو صرف اس وجہ سے کہوں گا کہ اگر وہاں عبد الرحمان کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا تو اسے ٹکے کا بھی بھاؤ نہ ملتا. اگر یہ رحمان نہ ہوتا تو لیاری میں امن کبھی نہ آتا. اس نے تو ان کا بازو روکا جو ڈرل کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس سے خائف وہ تو تھے ہی تھے مخالفین, پیپلز پارٹی خائف ہو گئی. اسلحے کی بھرمار تھی, تقسیم ہوئی, نمائش ہوئی, اسلحے کی لائسنس دیے گئے, سب کچھ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا واقعہ ہوا شیر شاہ مارکیٹ کا, جہاں منشیات بکتی تھی, اسلحے کی فریوانی تھی, بوری بند لاشیں ملتی تھی. وہاں ایک اور کاروبار تھا غربت کو دور کرنے کے لیے لیاری کی, وہ تھا بھتہ خوری. اوکے, کراچی میں پورے پاکستان سے نہیں, پوری دنیا سے ٹرانسپورٹر آتا تھا. اوکے, پوری دنیا سے. کراچی پہلا جو ہے میٹروپولیٹن ہے, پہلا دارالحکومت ہے پاکستان کا. جی جی, ٹھیک ہے, بہت بڑا بگیسٹ سٹی ہے پاکستان کا, بالکل کاروباری لحاظ سے ہب ہے پاکستان کی. وہاں لوگ صرف پاکستان کے مختلف شہروں سے نہیں, مختلف صوبوں سے نہیں, بیرون ملک سے بھی ٹرانسپورٹر آتے تھے. اس کے بارے میں سردار عبد الرحمان, اس کے قبیلے, اس کے ساتھیوں اور اس کے دوستوں نے ایک اعلان کیا, کراچی سے جو لوگ آ کے ٹرانسپورٹرز رقم اکٹھی کر کے لے کے جاتے ہیں, اس پہ ان سے زیادہ, ان کے بچوں سے زیادہ اہل کراچی, اہل لیاری کا حق ہے. یہ دھرندر فلم میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو بات. ٹھیک ہے, حقائق سے ہٹایا ہے پردہ. اب حقائق یہ تھے کہ انہوں نے ان کراچی کے ٹرانسپورٹرز کو جو ساری دنیا سے آئے ہوئے, ان پہ یہ شکنجہ کسا کہ وہ یہاں سے دولت کما کے لے جا رہے ہیں, ہمیں حق دیں گے. اسے بھتہ کہا گیا, بھتہ خوری تھی. بھتہ خوری بھی وہاں ہو رہی تھی. شیر شاہ روڈ, شیر شاہ مارکیٹ جو کہتے ہیں, شیر شاہ مارکیٹ سب سے بڑی مارکیٹ, اوپر تلے میں نے اتنی دکانیں آج تک کہیں نہیں دیکھی جتنی وہاں, کئی منزلہ پلازے. وہاں ایک چٹ جاتی ہے کہ فی دکان اتنے پیسے ہمیں دیے جائیں. تاجروں نے انکار کر دیا. اب یہ چٹ تھی سردار عبد الرحمان کی. ایک بھتہ کہاں سے لیا جا رہا تھا؟ ٹرانسپورٹر سے, دوسرا مارکیٹوں سے. مارکیٹوں سے کہا جی کہ آپ لوگ جو ہے نا ہمیں خاموشی سے دیے جائیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں دو گے تو عبرت کا نشان بنا دیں گے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا کام جو عبد الرحمان کے کھاتے میں ہے, ویسے اس کا تذکرہ نہیں ہے دھرندر میں, اس انداز سے ہونا چاہیے تھا. وہاں اپنے گروپ کے ساتھ ہی آتا ہے اور اس نے کہا تھا چن چن کے ماریں گے اگر نہیں بتا دو گے. یہ ایک واقعہ ایسا میں نے مجھے ملا ہے وہاں تاریخ میں کہ وہ انہوں نے چن چن کے بندوں کو مارا, تاجروں کو مارا, لاشیں گھسیٹ کے باہر لائے گی. اوکے, خواتین بچے جو فلیٹ بھی تھے وہاں ان کو بھی مارا گیا. خواتین بچوں کو بھی مارا, یہ بات ٹھیک. پھر ظالم تو تھا نا عبد الرحمان. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی بات کا منطق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کیا ریزن ہے کیوں کیا اس نے. اوکے, اس نے یہ واقعہ کیا اور اس کے کھاتے میں پڑھا بھی, لیکن 30 سے 40% واقعات ایسے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کا رحمان کے ساتھ.
ٹھیک ہے. وہ رحمان سے جوڑ دیے گئے.